ولادت وسعادت مرسل اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کو مبارک۔ جناب ابو طالب کے سلسلے میں کچھ باتیں مختصر سے لفظ میں گزارش کرنا ہے، ورنہ عام طور سے محافل کے دوپہر میں کہیں نہ کہیں جناب ابو طالب کا تذکرہ بہرحال ہماری محفلوں میں اور ہماری مجالس میں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ جناب ابو طالب کے سلسلے میں اتنا گزارش کیا جائے کہ جناب ابو طالب ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد چچا تھے اور جناب عبد المطلب کی اولادوں میں سے ایک اولاد۔ جناب ابو طالب کا نام اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں تلاش کریں تو تقریباً 3 ناموں کے ساتھ جناب ابو طالب کو جانا جاتا ہے۔ پہلا نام آپ کا ہے عبد مناف، دوسرا نام تاریخوں میں جناب ابو طالب کا ملتا ہے جناب عمران، اور تیسرا نام جو ہے وہ خود ابو طالب کے باپ ہے، لہذا ابو طالب ہو گئے۔ عربوں میں ایک دستور اور طریقہ ہے کہ جب انسان صاحب اولاد بن جاتا ہے تو براہ راست باپ کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے فلاں کے ابا، فلاں کے والد، فلاں کے والد باپ۔ کیونکہ جناب ابو طالب کے پہلے فرزند کا نام ہے جناب طالب کا، لہذا اسی بنیاد پر آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اب تاریخ ولادت جناب ابو طالب اگر دیکھا جائے، تلاش کیا جائے تو کتابوں میں صرف اتنا حوالہ دے کر کے بات کو آگے بڑھا دیا گیا کہ جناب ابو طالب کی ولادت پیغمبر سے تقریباً 35 سال پہلے، بس اتنا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے کہ تقریباً 35 سال پہلے آپ کی ولادت واقع ہوئی، اور اس کے بعد چونکہ جناب ابو طالب کے والد جناب عبد المطلب کثیر الاولاد تھے، اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی جناب عبداللہ کا پیغمبر کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا، یعنی پیغمبر اسلام اس دنیا میں یتیم پیدا ہوئے، باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، ولادت آپ کی بعد ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ مرحلہ پیدا ہوا کہ پیغمبر کی کفالت اور ان کی مہربانی اور ان کی ذمہ داری کس کے سر جائے گی۔ عام حالات میں جو ہمارے یہاں جو دستور ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور باپ کا انتقال بعد میں ہوتا ہے، کمپنی میں بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو بہرحال مرحلہ ہوتا ہے کہ کون اس کی کفالت کرے گا، اس لیے کہ ہر آدمی کو یہ خیال رہتا ہے کہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ آج تو پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد جتنی اللہ نے حیات دیا ہے اور کتنی دیر اس کی حفاظت اور ذمہ داری کو قبول کرنا پڑے گا۔ لہذا جب پیغمبر کی کفالت کا مرحلہ آیا تو جناب ابو طالب آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد فرمایا میں اپنے اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور تنہا کفالت اور ذمہ داری خالی لفظوں میں نہیں ہے، بلکہ جب ہمارا اور آپ کا آخری نبی عمر کے تھوڑے سے مرحلے کو پار کیا، یعنی تقریباً 7-8 سال کی پیغمبر کی عمر ہو گئی، اور یہ عام طور پر لوگوں پر ظاہر ہو گیا کہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آگے چل کر کے نبی بننے والا ہے، آگے چل کر رسول بننے والا ہے، اور اس کی خوشخبری اور بشارت کسی مسلمان نے نہیں دیا بلکہ عیسائیوں کے راہب نے دیا۔ آپ نے واقعہ سارا سنا ہوا ہے، خالی میں حوالے کے طور پر سلسلی طور پر گزرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب کا کاروبار تھا تجارت، وہ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کے بعد سے سفر کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر اس زمانے میں مرکزی تجارت شام ہوتا تھا،
جو آج کے زمانے میں جس کو شام کہا جاتا ہے سیریا، وہ مرکز تجارت تھا. لہذا ہر تاجر شام کے بعد سے اپنا سامان تجارت لے کر کے شام جاتا تھا. جناب ابو طالب بھی سامان تجارت کے بعد میں اپنا سارا سامان کو باندھا. ہمارے باپ کے آخری نبی کو اپنے ہمراہ لیے، کفیر ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے. لیکن یہ دیکھا جانے کے بعد قافلہ رکا، اور رکنے کے بعد جو ہے وہ سارے لوگ گویا اوپر کی طرف چلے گئے، جہاں آج کے زبان میں کہا جائے کہ ہوٹل، ڈھابا، کھانے پینے کی جگہ، وہاں پر لوگ چلے گئے اور پیغمبر کو سامان کے پاس چھوڑ دیا. 7 سال کا بچہ ہے، وہ یہی پر رہے. جب راہب نے دیکھا کہ کچھ مہمان بھیجے آئے ہیں تو اس نے بندر کے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو لگی ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں. بھائی آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کہاں؟ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. پہلے کہاں کہ ہم نے اس کو سامان کے پاس چھوڑ دیا ہے. راہب نے کہا جا کے لے آئیے. جب لے کر کے آئے تو راہب نے اپنی کتابوں میں جو آثار نبوت پڑھا تھا، اس آثار نبوت کی بنیاد پر راہب نے کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی میں آثار نبوت کو پا لیا، تک کر لیا، محسوس کر لیا. جب محسوس کر لیا تو اس نے جناب ابو طالب کو حکم دیا کہ آپ اس بچے کو لے کر کے سفر تجارت کے واسطے نہ جائیں، بلکہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. کیوں؟ اس بچے میں ہم جو ہے وہ آثار نبوت دیکھ رہے ہیں. لہذا اگر دوسروں کو پتا چل گیا یہ آنے والا نبی ہے، ہونے والا رسول ہے، تو ان کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو جائے گا. لہذا آپ ان کو لے کر کے چلے جائیے. وہ آدمی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے بھی آثار نبوت دیکھنے کے بعد پیشن گوئی کر دیا، خوشخبری بتا دیا یہ آنے والا بچہ جو ہے وہ آنے والے زمانے میں رسول ہونے والا ہے. عیسائیوں نے سمجھ لیا، لیکن مکے میں رہنے والے کفار و مشرکین پیغمبر کی عظمت کو نہ پہچاننے پائے. لیکن جب بعد لوگوں کو پتا چل گیا کہ بچہ آگے چلنے کے بعد نبی بننے والا ہے، رسول بننے والا ہے، تو اب جناب ابو طالب کی ذمہ داری بڑھ گئی. اور بڑھ جانے کے بعد اور دھیرے دھیرے پیغمبر اسلام نے اپنا کار تبلیغ آگے بڑھانا شروع کیا. جب آگے بڑھانا شروع کیا تو کفار و مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام کی کار تبلیغ کو روکنے کے واسطے، اب کیسے روکا جائے، جو لیکن سپورٹ بڑا محکم تھا. پیغمبر اسلام کو جو سپورٹ جناب ابو طالب کا تھا، ایک سپورٹ جناب ابو طالب کا طاقت کے اعتبار سے، روب و دبدبے اور جمال کے اعتبار سے، اور ایک سپورٹ پیغمبر کو جناب خدیجہ کے اعتبار سے مالی طور پر. لہذا پیغمبر نہ مالی طور پر کمزور ہے، نہ پیغمبر جسمانی طور پر کمزور ہے. لہذا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کو کار تبلیغ سے روک سکے. اب کیا کیا؟ 40 قبیلوں کی داستان ہم سنا کرتے ہیں کہ شب ہجرت آئے اور گھر کو گھیرا اور یہ کیا وہ کیا. وہ تو سارا بات کا مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں کفار و مشرکین جناب ابو طالب کے پاس ہے اور آنے کے بعد کہنے لگے اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ یہ ہمارے خداؤں کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کرتے ہیں، اور میں گویا آپ کو وارننگ دے کر جا رہا ہوں. اگر آپ نے نہیں سمجھایا اور آپ کا بھتیجا اس کار تبلیغ سے نہیں روکا تو بالکل اپنی الہٰباد کی زبان میں کہے کہ پھر ہم سمجھ لیں گے، پھر ہم دیکھ لیں گے، پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر. جناب ابو طالب نے سنا اور سننے کے بعد نظر انداز کر دیا. لیکن پیغمبر اپنا کار تبلیغ آگے بڑھاتے رہے، اور جب اتنا آگے بڑھ گیا کہ مکے میں طریقے کا خلفشان پیدا ہو گیا. خلفشان کیسا پیدا؟ ہر گھر میں مسلمان ہونے لگے. کیوں؟ کیسے مسلمان ہونے لگے؟ دولت، ثروت، مال نہیں. اللہ نے پیغمبر کی زبان میں اتنا اثر دیا تھا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے تھے وہ اپنے آنے والے مہمانوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہو، اپنے کانوں میں روئی لگا دو. کیوں؟ لیکن مکے میں ایک انسان پیدا ہوا ہے جو اپنے کو رسول خدا کہتا ہے، اور اس کی زبان پہ اتنا اثر ہے کہ اگر اس کی تلاوت کی آواز تمہارے کان پہ چلی جائے گی تو وہ تم کو اپنا گرویدہ بنا دے گا. اب اس کے بعد اتنا اثر پیغمبر اسلام کی زبان میں پیدا ہوتا رہا. اب لوگ جب پیغمبر کے دین کی
जानिब मुतवज्जह होने लगे, माइल होने लगे। अब जब माइल होने लगे फिर आए जनाब अबू तालिब के पास और आने के बाद जब मैंने आपसे कहा था आप अपने भतीजों को समझा दिए लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आपने नहीं समझाया। अब जनाब अबू तालिब के बारे में तारीफ मिलता कि जनाब अबू तालिब ने बड़ी हिम्मत करके बड़े हौसले के साथ अपने भतीजे जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आने के बाद कहने बेटा ऐसे ऐसे लोग पैगाम लेकर के आए थे और तुमको कार्य तबलीग से मना करने के वास्ते कहते हैं, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है। अब पैगंबर इस्लाम ने जो तारीफी जुमला फरमाया, फरमाते चचा जान अब अगर ये जवाब देने के वास्ते आए तो आप उनको समझा दीजिएगा, अगर तुम मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे हाथ पर सूरज भी ला करके रख दो तब भी हम कार्य तबलीग से बाहर आने वाले थे। ये कारवां कभी रोकने वाला नहीं है, हम जो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं वो पहुंचाते रहेंगे। अब यहाँ से जनाब अबू तालिब की अजमत को पहचानिए। ऐसा नहीं कि जनाब अबू तालिब की कोई औलाद नहीं थी, वो साहिब औलाद नहीं थे, उनके पास कोई बेटा नहीं था, लेकिन चूंकि एक अमानत जनाब अबू तालिब ने मंजूर कर लिया था पैगंबर इस्लाम की सूरत में, लिहाजा अब जनाब अबू तालिब अपने फराइज को अंजाम देने के वास्ते अपनी औलाद को कुर्बान करने पर आमादा थे, लेकिन ज़ात मोहम्मद पर जर्रा बराबर कोई आंच आ जाए ये गवारा नहीं था। अब जनाब अबू तालिब ने जनाब अबू तालिब का अगर एहसान तलाश किया जाए तो उसने इस्लाम है, इस्लाम को फैलाने में सबसे बड़े कोई तो मददगार है बेशक। अब जनाब अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम की हिफाजत के वास्ते जब देखा कि मक्के के हालात खराब हो रहे हैं, सुबह शाम ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि पैगंबर की जिंदगी का खात्मा कर दिया जाए, तहरीर कर दिया जाए, उन्हें तबाह कर दिया जाए, उन्हें शहीद कर दिया जाए, पर जनाब अबू तालिब रोजाना रात में पैगंबर का बिस्तर बदल देते थे। यहाँ पर लेटे हैं जो साथ दूसरी जगह लेटा दिया, गोराई कायनात को उठा कर दिया, यहाँ लेटा दिया ताकि पैगंबर की जान बच सके। अब आप अंदाजा लगाए वो पैगंबर जो नबी की जान की हिफाजत के वास्ते अपने औलादों को कुर्बान करने के वास्ते आमादा हो, अगर आज तो मुसलमान कहे पता नहीं मुसलमान थे या नहीं थे, पता नहीं कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पता न साहिब ईमान थे, तो चलो अबू तालिब को साहिब ईमान मानो या न मानो, कम से कम अबू तालिब के मुकाबिल का कोई साहिब ईमान ले आओ जो पैगंबर की तरीके से जैसे वो पैगंबर की जान बचा रहे थे तुम भी पैगंबर की जान बचाते, तो ऐसा तो कोई नहीं मिला। हाँ ऐसे जरूर मिले हैं कि जब पैगंबर गाय में जाकर के छुप गए तो पैगंबर का पता बताने के वास्ते कोई गिरिया कर रहा था, कोई रो रहा था, क्या कहना रहा था, कोई आंसू बहा रहा था। पैगंबर की जान की क्या बताने वाले और हुआ करते हैं और पैगंबर की जान बचाने के वास्ते अपनी औलाद की जान कुर्बान करने वाले क्या कहना कि जितने जनाब अबू तालिब के खानवादे के लोग हैं या इस खानवादे के मुकाबिल में और लोग हैं, तो तारीख इस्लाम पढ़ करके देखिए, चाहे वो खिलाफत का पहला मरहला हो या दूसरा मरहला हो या तीसरा मरहला हो या बाद के जितने मराहिल हैं, तलाश करके ले आइए ये खानवादा अबू तालिब के अलावा किसने अपनी औलादों के इस्लाम पर कुर्बान किया। कोई तो होता, कोई तो कहता कि हमारा बेटा भी कुर्बान हुआ है, हमारा बेटा भी कुर्बान हुआ है, हमारा बेटा भी कुर्बान हुआ है। मसलक खिलाफत पर कब्जा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस्लाम पर जब वक्त पड़ेगा तो चाहे यहाँ का मरहला हो चाहे वहाँ का मरहला हो, हर जगह अबू तालिब ने अपने औलादों को कुर्बान करके बताया कि हम अपनी औलादों को क्यों कुर्बान कर रहे हैं, वो इसलिए कुर्बान कर रहे हैं कि चूंकि मैंने अपनी आगोश में अपने भतीजे को परवान चढ़ाया है और तन्हा भतीजे को परवान नहीं चढ़ाया बल्कि पैगंबर के साथ हमने इस्लाम को भी परवान चढ़ाया है। और जब कभी भी इस्लाम पर वक्त आएगा तो सिवाय अबू तालिब के किसी की औलादें नजर नहीं आएंगी। एक सलवात
الہی بحق زہرا و ابیہا و والدہا و بنیہا پروردگار تجھے واسطہ ہے وہ پروردگار ہماری اس مقدس کی عبادت کو شرف قبولیت دلائے پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے ہماری تمام تر دنیاوی اور آخری حاجتوں کو پورا فرمائے پروردگار ہمیں جو لوگ حج زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج زیارات سے مشرف فرمائے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے انہیں ہمارے معصومین کی جگہ ہدایت پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرمائے ہمارے ایمان زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرمائے ہم سب کے احوال ملوک انصار میں شمار فرمائے اگر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمان کریں ان تمام مخلوقین کی یہ روایت یہ بات توجہ فرمائیں